الله الرحمن الرحيم. قال ذو القرنين هذا الإقدار عليه رحمة من ربي نعمة لأنه مانع من خروجهم، فإذا جاء وعد ربي بخروجهم القريب من البعث جعله دكاء مدكوكا مبسوطا، وكان وعد ربي بخروجهم وغيرهم حقا كائنا. حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس دیوار کو مکمل فرما دیا جو ان کے کہنے پر، قوم کے کہنے پر بنائی گئی تھی، تو اس سے فارغ ہو جانے کے بعد فرمایا قال ذوالقرنین، فرمایا حضرت ذوالقرنین نے ھذا ای السد ای الاقدار علی، یہ دیوار یعنی اس دیوار کے بنانے پر قادر ہو جانا. یہ کوئی میں نے اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت سے نہیں بنائی، بلکہ اتنی لمبی چوڑی اونچی دیوار کے بنانے پر قدرت کا مجھ کو حاصل ہونا رحمت من ربی، یہ محض فضل رب ہے. یعنی حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے نیک لوگوں کی طرح اپنے کام پر ڈینگے مارنے کے بجائے اور اپنی شیخی بھگارنے کے بجائے یہ کہا کہ میں تو کچھ نہیں، نہ میرے سے کچھ ہو سکتا تھا، یہ تو جو کچھ کر سکا ہوں یہ صرف اللہ کی رحمت سے ہوا ہے. یہ مطلب قال ھذا رحمت من ربی، فرمایا کہ یہ دیوار کا بنانا یعنی اس پر مجھ کو قادر ہو جانا، الاقدار علی، اقدار یقدر، اقدار قادر ہو جانا، یہ قادر ہو جانا دیوار کے بنانے پر رحمت من ربی، یہ تو میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے. اے نعمت، یعنی یہ اپنے بندوں پر ایک نعمت ہے. رحمت اے نعمت، تمام مخلوق پر ایک نعمت ہو گئی، ایک انعام ہو گیا میرے رب کا. کیوں؟ لأنہ مانع من خروجہم، یہ تمام مخلوق پر انعام کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ یاجوج ماجوج نکلنے سے رک گئے. کیونکہ یاجوج ماجوج ساری مخلوق کو پریشان کر رہے تھے، تو ان کے لیے ایک ایسی دیوار کا بنا دینا یہ اللہ ہی کی طرف سے بطور انعام کے ہوا ہے. ورنہ میری ایسی کہاں طاقت تھی کہ میں اتنی وحشی قوم کو صرف میں روک دیتا کوئی آڑ بنا کر. مانعۃ نعمۃ لأنہ مانع من خروجہم فإذا جاء وعد ربی، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جعلہ دکا، تو اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا. وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، تو رب کے وعدے آنے سے مراد کیا؟ بعض علماء نے، مصنف علیہ الرحمٰن نے تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا بخروجہم القریب من البعث، قیامت کے قریب، دوبارہ زندہ کیے جانے کے قریب ان کا نکلنا. دوبارہ جو زندہ کیے جانے کا زمانہ ہوگا یعنی قیامت کا، اس کے قریب ان کا نکلنا. بخروجہم القریب من البعث. یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ یہ جو دیوار حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی، یہ دیوار باقی ہے کہ ختم ہو چکی ہے؟ اور اگر باقی ہے تو ختم کب ہوگی؟ کیا قیامت کے قریب ہی ختم ہوگی یا اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتی ہے؟ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، خصوصاً یورپی مورخین نے، کہ ہم کو یہ دیوار، ہم نے پوری دنیا کا معائنہ کر لیا اور پوری دنیا کی سیاحت کر لی، ہم کو تو یہ دیوار پوری دنیا کے اندر کہیں نظر نہیں آئی. موجودہ زمانے کے اعتبار سے کچھ مورخین یہ کہتے ہیں، یورپی مورخین، کہ ہم کو پوری دنیا کے اندر یہ دیوار کہیں نظر نہیں آتی. اس لیے کہ اب تو آلات ایسے ہیں، سامان، اسباب سفر ایسے موجود ہیں کہ جس سے سفر بھی کیا جا سکتا ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے. ایسی دوربین، ایسے آلات اب سائنس نے بنا دیے ہیں کہ پوری دنیا کا نظارہ اس سے کیا جا رہا ہے، لیکن ایسی کوئی دیوار فی الحال نظر نہیں آتی. انہی کی دیکھا دیکھی بعض اسلامی مورخین نے بھی انکار کرنا شروع کر دیا. تو اس کا جواب تو یہ بھی دیا گیا کہ بھائی آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کا مشاہدہ کر لیا اور پوری دنیا کا سفر کر لیا، حالانکہ آپ ہی میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ابھی اس زمین کے پتہ نہیں کتنے ہی
صحرا اور جنگلات اور پہاڑ ایسے ہیں جہاں تک ابھی کوئی پہنچ نہیں سکا۔ تو جب خود آپ ہی لوگوں میں بعض اعتراف کرنے والے ایسے موجود ہیں کہ دنیا کے بعض حصے ایسے ہیں جہاں ابھی تک کوئی پہنچ نہیں سکا، تو پھر آپ کا یہ دعویٰ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی زمین، ایسی کوئی دیوار دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور ممکن ہے کہ وہ دیوار موجود ہو، لیکن بدلتے گزرتے زمانے کے ساتھ پہاڑ ایسے آپس میں ملتے چلے گئے ہوں کہ ان پہاڑوں کے ساتھ ساتھ وہ دیوار بھی ملتی چلی گئی ہو، اور آپ ان کو پہاڑ سمجھ رہے ہوں اور حقیقت میں وہ وہی دیوار ہو جس کو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے۔ تو اس کا جواب تو یہ دیا جا سکتا ہے اور دیا گیا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی دیوار ٹوٹ چکی ہے یا موجود ہے، تو قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، اور نہ ہی یہ بتلایا گیا کہ دیوار کا ٹوٹنا یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ قیامت کے قریب جا کر ہی دیوار ٹوٹے گی، بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ دیوار قیامت کے قریب جا کر ٹوٹے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ دیوار ٹوٹ چکی ہو اور یاجوج ماجوج کو نکلنے کا راستہ مل چکا ہو، اور اس کا بھی امکان ہے کہ دیوار فی الحال نہ ٹوٹی ہو لیکن آگے اور کچھ زمانے کے بعد جا کر وہ ٹوٹ جائے۔ بہرحال دیوار کا ٹوٹنا علامات قیامت میں سے نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ نے اس کی صراحت کی ہے، اور بھی بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اس سے مراد قرب قیامت نہیں، یاجوج ماجوج کے آخری حصے کا نکلنا یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ یاجوج ماجوج اصل جو نکلیں گے یہ کب؟ قیامت کے قریب، جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ لیکن دیوار کب ٹوٹے گی اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی، اور یہ جو حضرت فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، یہ بھی کس کا قول ہے؟ حضرت ذوالقرنین کا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرما رہے ہیں۔ اور حضرت ذوالقرنین کو شاید اس وقت یہ بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ میں جو یاجوج ماجوج کو دیوار کے پیچھے بند کر رہا ہوں، اسی کو یہی علامات قیامت میں سے بھی بن جائیں گی، ان یاجوج ماجوج کا نکلنا، کیونکہ حضرت ذوالقرنین تو افسوس دسیوں صدی پہلے یہ معاملہ کر رہے ہیں، سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے دیوار بنا رہے ہیں، تو ان کو تو اس وقت اس کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بننے والا ہے آگے چل کر۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے، جیسا کہ عام طور سے یوں کہا جاتا ہے جب کوئی کام کیا جاتا ہے، کوئی مضبوط کام کیا جاتا ہے، بھئی ہم نے مضبوط کام تو بنا دیا، لیکن چونکہ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے اور ہر بنا کے لیے زوال ہوتا ہے، ٹوٹ ہوتی ہے، تو میں نے ایک مضبوط دیوار بنا تو دی، لیکن بہرحال ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ وہ دیوار کب ٹوٹے گی؟ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اب وہ اللہ کا حکم کب ہوگا؟ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ اس کو مبہم چھوڑ رہے ہیں۔ وہ 100 سال کے بعد بھی ہو سکتا تھا، 500 سال کے بعد بھی ہو سکتا تھا، 1000 2000 سال کے بعد بھی ہو سکتا تھا، کب ہو سکتا ہے؟ بس وہ اللہ کے حکم پر ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے اصل فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب آئے گا میرے رب کا وعدہ بِخُرُوجِهِمُ الْقَرِيبِ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي أي وقت وعدی، میرے رب کے وعدے کا جب وقت آئے گا، اور وہ وقت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا القریب من البعث، نکلنے کا زمانہ کب آئے گا؟ قیامت کے قریب۔ تو ممکن ہے کہ دیوار بھی اسی وقت ٹوٹے، اس کا بھی امکان ہے کہ دیوار اسی وقت جا کر ٹوٹے پوری دیوار، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دیوار اس وقت ٹوٹ چکی ہو۔ بہرحال جعلہ دکا، دکا مد کے ساتھ بھی اور دکن بغیر مد کے بھی، چنانچہ 90 پارے کے اندر بھی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، دکا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے وہاں تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے دکن بالقصر و بالمد،
کہ قصر کے ساتھ بھی اور مد کے ساتھ بھی۔ اکثر نے اس کو قصر کے ساتھ پڑھا اور امام حمزہ اور امام کسائی نے اس کو مد کے ساتھ پڑھا دکا۔ تو دکن مصدر بمعنی مفعول، اگر دکا ہو تو مصدر بمعنی مفعول۔ مصنف فرماتے ہیں جعلہ دکا ای مدکوکن مبسوطن، بالکل ریزہ ریزہ زمین سے ملا ہوا، یعنی بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں آدمی نے تو فلاں مکان کو گرا کر بالکل زمین کے برابر کر دیا، فلاں مکان گرایا اور بالکل زمین کے برابر کر دیا، یعنی کوئی اس کے اوپر ایسی کوئی علامت باقی نہیں رہنے دی جس سے یہ معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی تعمیر تھی۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اونچی لمبی چوڑی دیوار کو بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ بالکل اس کا نام و نشان ختم فرما دے گا۔ جعلہ دکا ای مدکوکا مبسوطا وکان وعد ربی بفروجہم وغیرہم حقا، اور میرے رب کا وعدہ جو ان کے نکلنے کا ہے، وغیرہم ظاہر یہ ہے کہ وغیرہی، کیونکہ اگر ایک ہی چیز کو بیان کیا خروج، تو خروج ایک چیز بیان کی گئی ہے، تو ظاہر یہ کہ یہاں وغیرہی کیا ہونا چاہیے گا؟ مفرد کی ضمیر کے ساتھ۔ مصنف نے کہا وغیرہم، اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ الظاہر بغیرہ لا بغیرہم، وکان وعد ربی بخروجہم وغیرہ حقا، اور میرے رب کا وعدہ ان کے نکلنے کا اور اس کے علاوہ یعنی قیامت کے قائم ہونے کا اور ان کی موت کا، یہ سارا وعدہ جو ہے بالکل سچا ہے۔ کائنہ ای لا محالہ، یعنی لازمی طور پر ہو کر رہے گا، یقینی طور پر ہو کر رہے گا، پورا ہو کر رہے گا۔ قال تعالی وترکنا بعضهم یومئذ یوم خروجہم یموج فی بعض یختلط به لکثرتہم۔ قال تعالی وترکنا بعضهم یومئذ، آگے تھا وترکنا بعضهم یومئذ، مصنف نے اس سے پہلے کیا اضافہ کیا؟ قال تعالی، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات تھی وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، یہاں سے جو کلام شروع ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اوپر سے حضرت ذوالقرنین کا قول چلا آ رہا تھا، ان کا کلام جو قوم کے ساتھ ہو رہا تھا وہ چلا آ رہا تھا۔ تو یہاں پر مصنف نے قال تعالی بڑھا کر یہ اشارہ کر دیا کہ حضرت ذوالقرنین کی بات پوری ہو چکی ہے، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام شروع ہو رہا ہے۔ قال تعالی وترکنا بعضهم یومئذ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور چھوڑ دیا ہم نے ان میں سے بعض کو اس دن کہ گھستے پھریں گے بعض کے اندر۔ وترکنا بعضهم یومئذ یوم خروجہم یموج فی بعض یختلط به، اور بنا دیا ہم نے، وترکنا ای جعلنا، کر دیا ہم نے ان میں سے بعض کو کہ وہ بعض کے اندر گڑبڑ ہوئے جا رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے میں گھستے چلے جا رہے ہیں، لکثرتہم، کس وجہ سے؟ ان کی کثرت کی وجہ سے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے جو دو تفسیر کی، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ خُرُوجِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حال بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا کہ یہ ایک دوسرے کے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کس دن ہوگا؟ یوم خروجہم، جب ایک دن وہ آئے گا کہ دیوار ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یہ یاجوج ماجوج کے قوم نکلے گی انسانوں کی طرف، تو اپنی کثرت کی وجہ سے اور زمین کی تنگی کی وجہ سے، کیونکہ بتلایا تھا پچھلے سبق میں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ زمین کی مسافت 500 سال، 300 سال کی مسافت سمندر اور 190 سال کی مسافت یاجوج ماجوج کے حصے میں، اور 10 سال کی مسافت انسانوں کے، تو 190 سال کی مسافت کے بقدر زمین میں یاجوج ماجوج آباد ہیں، اور پھر یہ نکلیں گے کتنے مسافت میں؟ 10 سال کی مسافت، تو زمین تنگ پڑے گی۔ قاعدہ ہے جگہ تنگ ہو اور افراد زیادہ ہو تو ایک دوسرے کے اندر گھستے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے اندر گھسے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَتَرَكْنَا
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان کو کر دیں گے ایسا کہ وہ ایک دوسرے کے اندر گھسے جا رہے ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ اپنی کثرت کی وجہ سے اور زمین کی تنگی کی وجہ سے، کیونکہ وہاں ہے 190 سال کی مسافت، یہاں ہے 10 سال کی مسافت، تو ایک کا مقابلہ 20 سے، تو وہاں جتنی جگہ میں ایک آدمی رہتا تھا یہاں اتنی جگہ میں 20 آدمی کو رہنا پڑے گا یاجوج ماجوج کے قبیلوں میں سے، تو اس لیے بالکل ایک دوسرے کے اندر گھستے ہوئے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ خُرُوجِهِمْ، تو مصنف علیہ رحمت و تفسیر فرما رہے ہیں کس دن کے اعتبار سے؟ ان کے نکلنے کے دن کے اعتبار سے، یوم خروجہم، یعنی یہ جو حال قرآن بیان کر رہا ہے یہ ان کے نکلنے کے دن کے اعتبار سے۔ لیکن علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ ہے کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس کا تعلق نکلنے کے دن سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیوار بنا کر ان کو دیوار کے پیچھے بند کر دیا تھا یہ اس دن سے متعلق ہے۔ پہلے تو وہ لوگ نکل کر آ جاتے تھے اور آ کر قتل اور غارت گیری انسانوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنا دی اور دیوار بنا کر ان کو دیوار کے پیچھے بند کر دیا تو چونکہ ان کی طبیعت کے اندر وحشی پنا ہے تو اب لڑنا بھیڑنا کیا کر رہے ہیں؟ آپس ہی کے اندر کر رہے ہیں۔ پہلے تو آ کر انسانوں سے لڑتے تھے، انسانوں کے ساتھ قتل غارت گیری لوٹ مار کرتے تھے، لیکن جب حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنا کر ان کو ادھر بند کر دیا اب وہ ادھر آ نہیں پا رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا بھیڑنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، اور چونکہ بہت بڑی تعداد ہے لہٰذا جب آپس میں لڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے اندر گھسے جا رہے ہیں۔ یہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ کی رائے۔ تو مصنف نے تو تفسیر کی ہے خروج کے دن کے اعتبار سے، اور علامہ انور شاہ صاحب نے اس کی تفسیر کی ہے دیوار بنائے جانے والے دن کے اعتبار سے۔ تو وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ خُرُوجِهِمْ، اور کر دیا ہم نے ان میں سے بعض کو اس دن یعنی ان کے نکلنے کے دن، يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ گھس رہے ہیں بعض کے اندر، يَخْتَلِطُ یعنی ایک دوسرے میں گڑبڑ ہوئے جا رہے ہیں، لِكَثْرَتِهِمْ، کس وجہ سے؟ ان کی کثرت کی وجہ سے اور زمین کی تنگی کی وجہ سے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ أَيْ الْقَرْنِ لِلْبَعْثِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں یعنی سین میں، فی الصُّورِ أَيْ فِي الْقَرْنِ، سور کی تفسیر کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ قرن کے ساتھ، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور پاک علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ اس طرح سینگ ہوتا ہے جانور کا، آپ نے فرمایا کہ وہ ایک سینگ ہے جس کے اندر پھونک ماری جائے گی، یعنی مراد یہ کہ سینگ کی طرح کی ایک چیز ہے، ورنہ اس کی اصل حقیقت تو صرف اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اس سینگ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ پھونک ماری جائے گی تو کس طرح ماری جائے گی، اس کی اصل حقیقت تو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے سور کی تفسیر کی اے القرنی، کیونکہ حدیث پاک کے اندر سور کی تفسیر قرن کے ساتھ کی گئی۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے چین اور سکون سے بیٹھ جاؤں کہ مقرر کردہ فرشتہ سور کو منہ سے لگائے اور پیشانی جھکائے، کان اللہ کے حکم کی طرف لگائے اور سور کو منہ سے لگائے، منتظر بیٹھا ہے کہ کب حکم ہو اور کب اس کے اندر پھونک مارو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ میں کیسے سکون اور اطمینان سے بیٹھ جاؤں، فرشتہ بالکل تیار بیٹھا ہے سور میں پھونک مارنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر ہم کیا کہیں؟ اس دن سے نجات حاصل کرنے کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے ہم کیا پڑھیں؟ آپ نے فرمایا پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. یہ پڑھو اس دن کے بول سے بچنے کے لیے، اور اس دن اللہ کی مدد، نصرت، حفاظت حاصل کرنے کے لیے یہ پڑھو. علی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. تو بہرحال مصنف فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اے القرن للبعث. سور، حضرات مفسرین نے لکھا ہے سور کے بارے میں اختلاف ہے، نفخات 2 ہوں گے یا 3؟ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا یا 3 مرتبہ؟ امام قرطبی رحمہ اللہ اور دیگر محققین علماء کی رائے ہے کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، اور اس کی تائید ایک مرسل روایت سے بھی ہوتی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بین النفختین 40 سنہ. 2 سوروں کے درمیان، 2 نفخوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفخے کتنے ہوں گے؟ نفخے 2 ہوں گے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے پہلا نفخہ 10 محرم الحرام میں جمعے کے دن صبح کے وقت میں ہوگا. 10 محرم کی تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا اور صبح کا وقت ہوگا. اس وقت حضرت اسرافیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے. ان کے ہاتھ میں سور ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسرافیل کے تعاون کے لیے حضرت جبرائیل بھی موجود ہوں گے. اس دن سور پھونکنے کے اندر حضرت اسرافیل کے ساتھ حضرت جبرائیل بھی موجود ہوں گے. تو حضرت اسرافیل 10 محرم میں پہلا سور پھونکیں گے جمعے کے دن، اور اس سے تمام آسمان پر اور زمین پر بسنے والے جتنے جاندار ہیں، آسمان پر یا زمین پر، فرشتے، انسان، جنات، حیوانات، جتنے بھی جاندار ہیں، سب کے اوپر ایک گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اور پھر اسی بے ہوشی میں سب پر موت طاری ہو جائے گی. قرآن نے اسی کو بیان کیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، کہ سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ وَنَفِخَ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. تمام لوگوں کے اوپر ایک گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. مصنف علیہ الرحمٰن نے فصاعقہ کی تفسیر کی ہے 24واں پارے میں جا کر، فصاعقہ ای فماتا، مر جائیں گے. پہلے گھبراہٹ طاری ہوگی اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا کہ موت طاری ہو جائے گی. 40 سال اسی حال میں گزریں گے. پھر 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے. اسی کو قرآن نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اے القرن للبعث، یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا. اس آیت شریفہ میں جو سور مراد ہے وہ کون سا سور؟ دوسرا سور، کیونکہ قرآن آگے کہہ رہا ہے فَجَمَعْنَاهُمْ فَتَعْقِيبِيَّ، اس کے بعد اس سور کے بعد ہم تمام انسانیت کو دوبارہ جمع کریں گے. تو دوبارہ جمع کرنا کب ہوگا؟ دوسرے سور کے پھونکے جانے کے بعد. اس لیے کہ پہلے سور کے پھونکے جانے کے بعد تو موت طاری ہوگی، اور دوسرے سور کے پھونکے جانے کے بعد جمع کیا جائے گا. اس لیے مصنف فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اے القرن للبعث، یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا جمع کرنے کے لیے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے لیے. کیا قرینہ ہے اس کا کہ یہاں سور سے مراد دوسرا سور ہے فَجَمَعْنَاهُمْ فَتَعْقِيبِيَّ، اس کے بعد ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے. یہ فاتعقیبیہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں نفخے سے مراد نفخہ ثانیہ، دوبارہ زندہ کیا جانا، جس کو خود قرآن نے بیان کیا کہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون اے ینتظرون. دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو اکثر مفسرین نے تو لکھا ہے کہ یہ نفخات 2 ہوں. امام قرطبی وغیرہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. بعض روایات کے اندر ایک تیسرے نفخے کا بھی ذکر آتا ہے، جس کو نفخہ فزع کہا گیا، گھبراہٹ. اس نفخے سے گھبراہٹ پیدا ہوگی. پہلی مرتبہ وہ نفخہ ہوگا جس سے گھبراہٹ،
دوسرے نفخے سے موت اور تیسرے نفخے سے دوبارہ زندہ کیا جائے. لیکن حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قرآن و حدیث میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفخات تو دو ہی ہوں گے. پہلے نفخے سے گھبراہٹ طاری ہوگی اور پھر اسی سے موت طاری ہو جائے. بعض حضرات نے اسی گھبراہٹ کو مستقل نفخے سے تعبیر کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ نفخے تین ہوں گے: نفخہ فزع، نفخہ صعق اور نفخہ بعث. لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ نفخہ دو ہوگا. وہی نفخہ ابتدا میں نفخہ فزع ہوگا اور امتحان وہی نفخہ صعق بن جائے گا. یعنی اس نفخے سے پہلے گھبراہٹ طاری ہوگی اور پھر اسی سے امتحان موت طاری ہو جائے گی. اسی قول کو راجح قرار دیا گیا ہے. مصنف فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اَيْ الْقَرْنِ، پھونک ماری جائے گی سور میں یعنی سینگ میں، لِلْبَعْثِ کہیں کے لیے دوبارہ زندہ کیے جانے کے لیے. فَجَمَعْنَاهُمْ اَيْ الْخَلَائِقَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس ہم جمع کریں گے ساری مخلوق کو، صرف یاجوج ماجوج کو نہیں. فَجَمَعْنَاهُمْ، چونکہ پچھلے یاجوج ماجوج کی طرف ضمائر لوٹ رہی تھی تو کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ فَجَمَعْنَاهُمْ میں زمین کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ زمین یاجوج ماجوج کی طرف. تو اس لیے مصنف تفسیر کر رہے ہیں الخلائق، تمام مخلوق، تمام جن و انس، اس میں یاجوج ماجوج بھی آ گئے، سب آ گئے. الخلائق. اور یہ کب ہوگا؟ دجال کی موت کے بعد. خروج یاجوج ماجوج کب ہوگا؟ دجال کی موت کے بعد. اور پھر اس کے بعد واقعہ مختصراً بتایا تھا جو احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ دجال کے موت کے بعد فوراً یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے اور یہ دجال اور یاجوج ماجوج پوری زمین کے اندر قتل اور لوٹ مار کریں گے. پھر حضرت عیسیٰ اور مسلمانوں کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر موت طاری کریں گے اور یہ سارے کے سارے بیک وقت مریں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لاشوں کو ختم کر دیں گے، چاہے تو زمین میں دبا کر چاہے دریا میں ڈال کر. اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی جس سے زمین دھل کر بالکل صاف ہو جائے گی. پھر حضرت عیسیٰ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور سے نیچے تشریف لائیں گے اور پھر ایک امن و امان کا زمانہ ہوگا اور 40 سال اسی امن و امان میں گزریں گے. پھر حضرت عیسیٰ حجاز تشریف لے جائیں گے، مدینہ منورہ جا کر وہاں ان کا انتقال ہوگا اور روضہ اقدس میں ان کی تدفین کی جائے گی. فَجَمَعْنَاهُمْ اَيْ الْخَلَائِقَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمام مخلوقات کو جمع کریں گے ہم ایک ہی جگہ میں. ایک جگہ میں. وہ جگہ کون سی ہوگی؟ محشر کا میدان، میدان محشر. اور میدان محشر کہاں قائم ہوگا؟ شام کی زمین میں. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ شام کی جو زمین ہے یہی کل محشر کا میدان بنے. اس لیے کہ ملک شام میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کی سب سے بڑی تعداد کو مبعوث فرمایا. حضرات انبیاء کرام جو سب سے زیادہ تعداد میں تشریف لائے ہیں وہ ملک شام کے اندر. اسی لیے ملک شام کو ارض مبارکہ، ارض مقدسہ قرار دیا گیا. فی مکان واحد یوم القیامہ. اور یہ کب ہوگا جمع کرنا تمام مخلوقات کا؟ قیامت کے دن. جمع کریں گے ہم، جمع کرنا یعنی کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ایک ایک جاندار کو، ایک ایک ذی روح کو وہاں پر جمع کر لیا جائے گا. وَعَرَضْنَا قَرَّبْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. وَعَرَضْنَا، مصنف نے اس کی تفسیر کی قَرَّبْنَا. کیوں؟ اس لیے کہ عَرَضَ یعرض کے معنی آتے ہیں پیش کرنا، پیش ہونا. اور عرضہ کا صلہ آتا ہے علی کے ساتھ، عرضہ علیہ. جبکہ آگے اس عرضہ کا صلہ آ رہا ہے لام سے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ. حالانکہ عرضہ کا صلہ آتا ہے علی سے. تو مصنف اس صلے کو درست کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ عرضنا کی تفسیر قربنا سے، تاکہ للکافرین میں جو لام صلہ کے ساتھ بیان کیا گیا وہ بیان کرنا درست ہو جائے. تو وَعَرَضْنَا اَيْ قَرَّبْنَا،
قریب کر دیں گے ہم جہنم. اور بعض علماء نے اس کی تفسیر کی عرضنا ای ابرزنا، ظاہر کر دیں گے، ایسے سامنے لے آئیں گے جو دنیا میں انکار کرنے والے تھے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. وعرضنا ای ابرزنا، ہم ظاہر کر دیں گے ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے، بالکل جیسے اس وقت دیوار ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ایسے ہی اس دن جہنم بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، تاکہ جو لوگ دنیا میں جہنم کا جنت کا انکار کرنے والے ہیں ان کے سامنے آ جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے ناحق دنیا میں اس کا انکار کیا. وعرضنا قربنا جہنم، قریب کر دیں گے ہم جہنم کو اس دن، کس کے لیے؟ للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے. کیونکہ جہنم کس کے قریب کی جائے گی؟ ان لوگوں کے لیے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جن کو جہنم میں ڈالنا مقدر کیا جا چکا ہوگا، جہنم ان کے قریب کر دی جائے گی. للکافرین عرضا الذین کانت اعینہم، وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں، کون سی آنکھیں؟ یہ آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں. اعین قلوبہم، دل کی آنکھیں یعنی بصارت، بصارت تو یہ آنکھوں سے تو وہ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے تو دور تک کی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور دوربین کے ذریعے سے کہ کلومیٹر کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن دل کی آنکھوں پر پردہ ڈلا ہوا. الذین کانت اعینہم، وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں، بدل من الکافرین، فرماتے ہیں کہ اعینہم یہ کافرین کا بدل ہے، کیونکہ پیچھے کہا تھا وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین، تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں، کن کی آنکھیں؟ اے اعین الکافرین، اعینہم ضمیر بدل ہے کس کا؟ کافرین کا. فرماتے ہیں بدل من الکافرین فی غطاء عن ذکری، ان کی آنکھوں میں کیا ہے؟ پردہ ہے. فی غطاء، غطاء کہتے ہیں ایسی چیز کو جس سے سر ڈھانکا جاتا ہے، رومال وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے غطاء، سر ڈھانکنے کی چیز کو غطاء کہتے ہیں. یہاں اس کے مجازی معنی، مرادی معنی یعنی غفلت مرادی. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، اس لیے کہ یہاں ان کی آنکھیں ہمارے ذکر کی طرف سے غفلت میں تھی. دل کی آنکھیں غفلت میں تھی، یعنی بند ہو رہی تھی، کھلی ہوئی نہیں تھی. اے القرآن، ذکر سے مراد کیا؟ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا. فَهُمْ عُمْيٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهِ، اندھے بنے ہوئے تھے. قرآن ان کے سامنے پڑھے جانے کے باوجود قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے. قرآن ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن کا نزول ہو رہا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے نبی اور صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایمان والے قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ آنکھیں اندھی بنی ہوئی ہیں، یعنی دل اندھے بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہدایت نہیں پا رہے ہیں. تو ذکر سے مراد یا تو قرآن، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ذکر سے مراد وہ آیات جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والے، آسمان و زمین کا ہونا، چاند سورج کا ہونا، ستاروں کا ہونا، یہ اللہ کی قدرت کے جتنے مظاہر جتنے موجود ہیں، ان سب کا ہونا جو اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے قادر ہونے پر دلالت کرنے والے ہیں. نیوٹن جو سب سے بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس نے بھی لکھا، یہاں تک لکھا اس نے، یہ آسمان و زمین، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ بادلوں کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، یہ دلالت تو کرتا ہے کہ کوئی تو ہے. یہ جتنے سائنس ہیں یہ سب اس کے پیچھے چلتی ہے. سائنس کا موجود وہ ہے، اور یہ موجودہ زمانے کے سائنسدان انکار کرتے ہیں کس کا؟ بنانے والے کا. کوئی بنانے والا نہیں، لیکن ان کا موجد اور ان کا رہبر وہ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی تو ہے جس نے ان کو بنایا، جس نے ان کا نظام مقرر کیا. خود سے نظام مقرر نہیں ہو سکتا کسی چیز کا. مشین بناتے ہیں تو مشین کو فکس کیا جاتا ہے، پھر مشین چلتی ہے.
تو کوئی تو ہے مشین کا بنانے والا، یہ تو ہے ہی نہیں کہ مشین خود سے بن گئی۔ اور اسی لیے ایک بادشاہ کے پاس ایک دہریہ آیا جو خدا کا منکر دہریہ، اس نے آ کر انکار کیا اللہ کا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، بلا دو جس کو بلانا ہے، میں دلائل سے ثابت کر دوں گا کہ اللہ نہیں۔ تو ایک عالم نے ان کا چیلنج قبول کیا، اور وقت یہ ہو گیا کہ فلاں وقت میں بادشاہ کے دربار میں آئیں گے، لیکن آنے میں بہت تاخیر کی انہوں نے، جو وقت تھا اس سے بہت لیٹ پہنچے دربار میں۔ بادشاہ نے ان سے دیکھ کے پوچھا کہ آپ نے بڑی تاخیر کر دی۔ کہنے کہ جی بادشاہ سلامت کیا کروں، تو مجبور ہو گیا تھا۔ تو بھائی کیا ہو گیا کہ جی آپ کو تو معلوم ہے کہ درمیان میں دریا پڑتا ہے، جب میں دریا پر پہنچا تو کوئی کشتی موجود نہیں تھی، ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا، کشتی کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ کوئی آئے، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود سے کٹنا شروع ہوا، اور خود سے کٹا، اور کٹنے کے بعد اس کی شاخیں الگ ہوئی، شاخیں الگ ہونے کے بعد اس کے خود سے تختے بننے شروع ہوئے، تختے بننے کے بعد وہ تختے آپس میں ایک جگہ جمع ہوتے چلے گئے، جمع ہونے کے بعد پھر آپس میں جڑتے چلے گئے، اور پھر جڑنے کے بعد پھر اس کی کشتی بنتی چلی گئی، پھر وہ کشتی خود سے خشکی سے پانی پر آ گئی، پھر میں اس کے اوپر سوار ہوا، پھر کشتی نے خود سے چلنا شروع کیا، اور چلتے چلتے وہ کنارے پر پہنچی، جب میں اس کے بعد آپ کے پاس پہنچا۔ تو وہ دہریہ بیٹھا ہوا سن رہا تھا، اس نے سننے کے بعد کہا آپ عجیب بات کہہ رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ان عالم صاحب نے کہا جب اس طرح ایک کشتی نہیں بن سکتی تو پھر پورا عالم کیسے بن سکتا ہے؟ آپ یوں کہتے ہو کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی صانع نہیں، تو پھر پورا عالم کیسے بن گیا؟ میں نے تو صرف ایک کشتی کو بتلایا کہ اس طرح بنی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جب ایک کشتی اس طرح نہیں بن سکتی خود سے، تو پھر پورا عالم کیسے بن سکتا ہے؟ اسی طرح وہ بھی سائنس کا موجد بھی یہ اقرار کرتا ہے کہ اس پورے نظام کو دیکھنے سے، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس نظام کو بنایا اور اس نظام کو چلا رہا ہے، اور چلانے کے ساتھ ساتھ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ ان ذکری اے القرآن، یا پھر وہ جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی علامتیں ہیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور یہ لوگ نہیں سنتے تھے، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ اے لا يقدرون ان يسمعوا من النبي ما يتلو عليهم بغضا له فلا يؤمنون به، یعنی نہیں قدرت رکھتے ہیں۔ قدرت کا نہ رکھنے کا کیا مطلب؟ چونکہ دل ان کے اندھے بنے ہوئے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، لہذا دل ان کو چلاتا ہی نہیں ہے۔ جب دل چلاتا نہیں، جو انسان کے اعضاء ہیں وہ دل پر چلتے ہیں، کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ ساری چیزیں کون چلاتا ہے؟ دل چلاتا ہے، اچھائی کی طرف بھی برائی کی طرف۔ انسان کو چلانے والا اس کا دل۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ ایک بوٹی، حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ الا ان فی الجسد مضغہ، ایک چھوٹی سی بوٹی ہے، وہ ٹھیک تو پورا جسم ٹھیک، وہ خراب پورا جسم خراب۔ اور وہ بوٹی کیا ہے؟ قلب۔ تو انسان کو دل چلاتا ہے، چونکہ دل ان کا سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، اس لیے نہ آنکھ دیکھتی ہے آیات قرآنیہ کی طرف، نہ کان سنتے ہیں آیات قرآنیہ۔ فرماتے ہیں لا یقدرون ان یسمعوا من النبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قادر نہیں ہے کہ سنیں نبی سے وہ قرآن جو نبی ان کے اوپر پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ بغضا لہم، بغض ہے ان کو، نفرت، دوری، برائی ہے نبی سے۔ لہو اے للنبی، اور یا لہو اے للقرآن، اصل تو بغض کس سے؟ نبی سے، کیونکہ یہود کو یہ خیال تھا کہ آخری جو پیغمبر آئیں گے وہ کس میں آئیں گے؟ ہماری قوم میں آئیں گے۔ یہود یہ سمجھتے تھے آئے کس میں؟ عرب میں، اور عرب کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو یہ بغض تھا کہ یہ کہاں سے نبی بن گئے، ہم اتنے بڑے سردار، ہمیں نبی ہونا چاہیے تھا۔ تو بغض
بغضا له اے للنبی فلا یؤمنون به، اس وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ بغض ہے ان کو، نفرت، دوری، برائی، اس لیے ایمان نہیں لاتے، چونکہ دنیا میں اپنے آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو بند کیے بیٹھے ہیں۔ دنیا کے اندر آدمی یا تو کانوں سے سنتا ہے یا آنکھوں سے دیکھتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر کوئی کام کرتا ہے، بھئی آنکھوں دیکھی پر چلتا ہے یا پھر کان سنی پر چلتا ہے۔ بھئی میرے سے تو فلاں آدمی نے کہا تھا، بھئی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو یہی تو صورتیں ہوتی ہیں۔ تو چونکہ یہ کفار اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو بند کیے بیٹھے، آنکھوں سے آیات کو نہیں دیکھتے، چاہے قرآن پاک کی آیات ہو اور چاہے اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہوں، اور کانوں سے ان کو سنتے نہیں، یعنی قرآن پاک کی آیات کو نہیں سنتے، یا جو اللہ کی قدرت کو بیان کیا جاتا ہے اس کو نہیں سنتے، جس کی وجہ سے ایمان نہیں آتا، کیونکہ سنتے دیکھتے تو پھر جس طرح اور لوگ ایمان لے کر آئے، حضرات صحابہ کرام بت پرستوں کی اولاد، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی کیونکہ انہوں نے سنا۔ جب آدمی کی طبیعت میں ضد پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ اور رؤسائے مکہ، ان کی طبیعت میں کیا پیدا ہوا؟ ضد۔ اللہ نے ان کو محروم کیا۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، سب کچھ ہے، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو ایمان لاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر میں ایمان کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے، بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے، بیوی شوہر کو دیکھ رہی ہے، شوہر بیوی کو دیکھ رہا ہے، لیکن خود ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ محرومی کا سبب ضد۔ اس لیے جب انسان کی طبیعت میں ضد ہوگی، خیر سے محروم کیا جائے گا، اور جس کی طبیعت میں ضد نہیں ہوگی اللہ اس کو خیر دے گا۔ تو رؤسائے مکہ، یہود مدینہ، ان کے اندر ضد پیدا ہوئی، اللہ نے ان کو ایمان سے محروم کیا، دل پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی، ورنہ یہود تو نبیوں کی اولاد ہیں اور صحابہ کرام بت پرستوں کی اولاد ہیں، اور اوپر پتہ نہیں کتنے نسلوں تک بت پرستی چلی آ رہی ہے، لیکن چونکہ طبیعت میں جن کی ضد نہیں تھی اللہ نے ایمان دے دیا۔ اور یہود کی طبیعت میں ضد پیدا ہوئی کہ یہ کہاں سے وہاں نبی پیدا ہو گئے، ضد پیدا ہوئی کہ ہم نہیں مانیں گے، ہماری قوم میں آنا چاہیے تھا، تو باوجود اس کے ان کی اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے تمام اوصاف بیان کیے گئے، نام تک بیان کر دیا گیا تورات و انجیل کے اندر، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لیا۔ اسی کو مصنف فرما رہے ہیں فلا یؤمنون به، چونکہ دل کے اندھے اور دل کے بہرے بن گئے تھے، اس لیے ایمان نہیں لے کر آئے۔